15 سال پہلے 5% بچوں کو ایکسیس تھا ایجوکیشن کا اور آج 6% ہے. So nothing has changed much. ایسے اسکول چل رہے ہیں 25 سالوں سے جو کہ 25 سال میں آج تک 25 بچے ان کے پاس نہیں وہ دکھا سکتے کہ وہ کہیں پہنچے ہیں, اور کروڑا اربا روپیہ لوگوں کا لے کے خرچ کر چکے ہیں. جب آپ سکسیسرز تیار نہیں کرتے نا اور آپ ہی آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ ایونچولی آپ کا کاز ختم ہو جاتا ہے. فری کا کھانا بانٹنا یا یہ دسترخوان جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے وہ محنت کرنے سے روک دیتے ہیں. کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے, لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ اگر آپ ایک ہی فیملی کو آپ ہر روز کھانا کھلائے جائیں, برسوں کھانا کھلائے جائیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہ لائیں؟ پاکستانی کو کیا پسند ہے, میں نے 10,000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا, میں نے فلانا یہ کرا دیا, میں نے 10,000 کو پڑھوا دیا. اب اگر ہمیں آپ پیسے دیں گی تو ہم آپ سے کہیں گے کہ ہم نے اسی پیسوں میں جس میں آپ 10,000 کو کھانا کھلا رہی ہیں نا, تو میں آپ سے کہوں گا میں نے 50 اسکالرشپس دیں. 50 کون دیکھے گا بھائی؟ کیا آپ رکشے کے پیچھے 50 اچھا لگے گا لکھا ہوا؟ تو کبھی یہ تھاٹ آیا کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ بٹ رادر دا گورنمنٹ شوڈ بی ڈوئنگ؟ السلام علیکم عمر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت اچھا ہوں, اللہ کا بہت شکر احسان ہے, تھینک یو. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو ہسل پوڈ کاسٹ. تھینک یو فار ہیونگ می. نہیں, it's a pleasure of mine. So, today's podcast is very close to my heart because I have been working with the NGOs myself, and my last job before joining Hustle was also with an NGO, and that too an NGO working for education. So, میرے بہت سے پین پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے. سو آج میں ان پین پوائنٹس کا جواب چاہوں گی کہ شاید اگر آپ مجھے دے سکیں تو پلیز. So I think as long as I can remember, I've worked with the NGO for 2 years. And the very first thing that would come out of my mouth when I was presenting in front of a donor or any corporate organization was that we have 2.5 million children out of school. 25 million. 25 million children out of school in Pakistan right now. So what does that number actually means? کیا یہ نمبر ریئل ہے, کیا یہ نمبر کم ہے, زیادہ ہے, اور اس نمبر کا مطلب کیا ہے ڈسپائٹ دیٹ سو مینی پیپل آر ڈوئنگ سو مینی ایفرٹس فار ایجوکیشن؟ جب 15 سال پہلے ہم نے OTF کو بنایا تو اس وقت قریباً 27 ملین چلڈرن اس وقت بھی آؤٹ آف اسکول تھے, 27, 26, اور ابھی بھی یہ ڈبیٹیبل ہے کہ 26 ہیں, 27 ہیں یا 25 ہیں. سو دا نمبر ہیز ناٹ چینجڈ مچ, اینڈ اٹ از آلسو ڈبیٹیبل اف دس نمبر از ایکوریٹ اور ناٹ. بٹ آپ کا جو سوال ہے اس کو میں اس طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ 25 ملین بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں, یہ اس طریقے سے آپ اس کو لے لیں کہ تقریباً 15 سال پہلے 5% بچوں کو ایکسیس تھا ایجوکیشن کا, 5%, اور آج 6% ہے. سو ان 15 years, اور اگین 1% تو آپ اس میں بہت سارے ifs and buts بھی ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ اگین کہ وہ نمبر کتنا ایکوریٹ ہے, ہم الٹا ریورس میں گئے یا اوپر گئے, بٹ یہ ہے کہ دا نمبر ہیز بین دا سیم ان دیز لاسٹ 15 years. سو نتھنگ ہیز چینجڈ مچ. سو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ایکسیس جو ہے وہ دیٹ ہیز ریمینڈ کانسٹنٹ, آؤٹ آف چلڈرن کا نمبر ہیز ریمینڈ کانسٹنٹ, اور اگین اندر thing that can be questioned is کہ even the education that is being provided is also a question in itself کہ وہ جو دی جا رہی ہے ایجوکیشن وہ کتنا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے in the end. سو آپ کے بات کو اس طرح میں کنکلوڈ کر دوں کہ 15 سال میں یا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا پاکستان میں, ایجوکیشن ایمرجنسی سے ہم نکل نہیں پائے, رائٹ, اور آج بھی وہیں پر ہیں. اور اسکولز اس وقت بھی بن رہے تھے, آج بھی بن رہے ہیں. اس وقت بھی بینر تھا معیاری تعلیم کا, آج بھی ہے, لیکن ہمیں وہ امپیکٹ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اگر کہیں کچھ اچھا ہو رہا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے پاس کرٹیکل تھنکرز ہوتے, سائنسدان ہوتے, آپ کے پاکستان میں انوینشنز ہو رہی ہوتی, ریسرچز ہو رہی ہوتی, باہر جا رہے ہوتے آپ کے سائنٹسٹ, تو وہ کچھ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہیں تو کچھ ایسا ہے نا وائڈ جس کو ہمیں جو ہے وہ فل کرنا ہے. رائٹ.
سو وین وی ٹاک اباؤٹ اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی ایجوکیشن, ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کری نا کہ 6% جو ہے وہ بچوں کو ایکسیس ہے ایجوکیشن کے, سو دس از بیسکلی کوالٹی ایجوکیشن, بالکل ہے نا. تو یہ اس نمبر کا کیا مطلب کہ اگر 6% بچوں کو کوالٹی یا اسٹینڈرڈ ایجوکیشن مل رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, واٹ ڈز اٹ مین فار دا ادر, مطلب اپارٹ فرام دا 6%, ان کو کس معیار کی تعلیم حاصل ہے, لائک ڈو وی کاؤنٹ گورنمنٹ اسکولز ان دیٹ, یا پھر واٹ ڈز دیٹ نمبر مین؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی معیار کی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے وہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں, اپنی اولاد کے لیے پسند کریں, اور نہ کہ یہ کہ آپ کا خاص کوئی آپ کوالٹی سیٹ کر دیں کہ جو کہ آپ کہیں کہ میں غریب کو یہی دوں گی, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, یا کسی بھی قسم کی انٹروینشن ہو. تو کوالٹی, انفارچونیٹلی the first thing that becomes compromised or that becomes the casualty in Pakistan is the quality whenever we talk about welfare and community service, right? Similarly in education we see the same کہ آپ جو ہے وہ جو 6% ہیں جن کی ہم بات کریں جن کو کوالٹی ایجوکیشن میسر ہے, وہ اس کوالٹی کی آپ لے لیں جس سے شاید وہ آگے کالج میں جا سکے, یونیورسٹیز میں جا سکے, کچھ کر سکے, اس کے دروازے بند نہ ہو. باقی جو تقریباً 94% ہیں ان کو تو وہ موقع بھی نہیں ملتا. نا اصل جو فرائٹننگ چیز ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ 6% کو ایکسیس ہے کوالٹی ایجوکیشن کا, 10% کو ایکسیس ہے ہائر ایجوکیشن کا, اور اب یہ فرسٹ فلٹر از 6%, سیکنڈ فلٹر از 10%, اینڈ دین دا فائنل فلٹر از ایون فرائٹننگ بیکاز جب ان کو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جو چند ایک اسکالرشپس اویلیبل ہیں وہ ویل ریسرچ نہیں ہیں, کیونکہ اگر مثال کے طور پہ ان میں سے کچھ ہزار چلے جاتے ہیں ڈی پی ٹی کے لیے, ڈاکٹر فزیو تھراپی, یا کچھ چلے جاتے ہیں فارم ڈی کے لیے جیسے ڈاکٹر آف فارمیسی یا جو بھی کہہ لیں آپ, اگر آپ اس کی اسٹیٹسٹکس چیک کریں تو وہاں جابز نہیں ہیں, وہاں سیلری کم ہے, وہاں جینڈر ایشوز ہیں کیونکہ خواتین زیادہ ڈی پی ٹی کرتی ہیں, پھر خواتین شادیاں کر کے پریکٹس نہیں کرتی. اچھا جو پریکٹس کرتی ہیں تو اس میں کیونکہ مرد حضرات زیادہ جاتے ہیں فزیو تھراپی کے لیے تو وہاں پھر وہ میچ نہیں کر پاتی, ٹھیک ہے, سو اور اس میں پھر چھوڑ دیتی ہیں وہ, اور جو ان کی سیلری اسکیل ہے وہ 25 سے 40 ہزار روپے. میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ 6% کے بعد جب وہ 10%, اس 6% میں سے جو 10% جاتا ہے آگے, اور اس کے بعد جب آپ کیونکہ بغیر کسی نالج کے اپنے پیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں اسکالرشپس کے لیے, اور بغیر سوچ سمجھے کہ اس میں بچے کو کتنا فائدہ ہوگا یا ایکچوئل امپیکٹ کیا ہوگا آخر میں, تو وہ جو امپیکٹ ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے کیونکہ آپ کا وہ ریسرچ بیس نہیں ہوتا, گلوبلی امپلائبل فیلڈز نہیں ہوتی, بچے جو ہیں وہ اتنے سال کی محنت کے بعد جاب سیکیور نہیں کرتے, ان سے زیادہ ایک عام آدمی زیادہ کما رہا ہوتا ہے تو وہ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بچے, اور آپ کا جو سمجھ لیں پکی پکائی فصل ہے اس ملک کی, وہ بجائے اس کے کہ وہ پروڈکٹیو ہو, وہ اس سارے اسٹیجز سے نکل کے امپیکٹ نہیں کریٹ کر پاتی, ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے, نان پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. سو یہ تو سسٹمیٹک مسئلہ ہے نا, یہ تو پھر ہم دیکھیں تو ایون اگر میں اپنے حوالے سے بات کروں تو آج سے 10 سال پہلے جب میں یونیورسٹی میں, بلکہ مور دین 10 ایئرز آئی وڈ سے, کہ جب میں یونیورسٹی میں آئی تو میرے پاس بھی چند ایک فیلڈز ہی تھیں نا چوز کرنے کے لیے, کہ ادھر آپ ڈاکٹری پڑھ لیں یا تو آپ انجینئرنگ کر لیں, ڈینٹسٹ بن جائیں. اس کے علاوہ تو اگر ہم بزنس پڑھنے کا بھی سوچیں یا کوئی اور چیز بھی, اب تو جیسے انفلوئنسر بھی ایک چیز ہو گئی ہے, کانٹینٹ کریشن ایک چیز ہو گئی فار ایگزامپل, تو اس ٹائم پر تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو یہ تو ہمارا ایون ناٹ جسٹ آر پیرنٹس, ہمارے ٹیچرز بھی ہمیں نہیں بتاتے تھے نا, تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو سسٹمیٹکلی چل ہی رہی ہے, اور یہ فاؤنڈیشن میں ہمارے بسی ہوئی ہے. ہمارے مینٹورس کو بھی آئی تھنک مینٹور کی ضرورت ہے ٹو ٹیل کہ بھائی دیر آر مور دین یو نو ایم بی بی ایس, بی ڈی ایس, ڈی پی ٹی, ڈی فارمیسی. بالکل, کیونکہ پہلے اگر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, فارمیسی کر لو, فزیو تھراپی کر لو, رہو ڈاکٹری کی فیلڈ میں اور کچھ نہیں کرو, ورنہ تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو یہ تو سسٹمیٹک مسئلہ ہے نا ہمارا. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں مختلف لیولس میں انٹروینشن ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس وقت نان پروفٹس کی بات کر رہے ہیں تو نان پروفٹ کی لے لیتے ہیں بات, کہ آپ کے جو نان پروفٹ سیکٹر ہے ان کو چلانے والے جو پیچھے ہیں وہ ماشاء اللہ نالجبل لوگ ہیں, یا تو وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, یا
وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تھنکرز ہیں, اور اپنے وقت بھی دیتے ہیں, ایفرٹ بھی دیتے ہیں. میرا ہمیشہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جس عقل مندی سے یہ لوگ اپنے بزنسز رن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے ان دی اینڈ, ڈیلیوریبلس کیا ہیں, اگر اتنی ہی عقل مندی سے اسی ویژن کے ساتھ اگر اپنی یہ نان پروفٹس چلائیں یا اپنے یہ آرگنائزیشنس چلائیں, تو اس میں پھر ریسرچز بھی ہوں, اس میں ڈیٹا بھی ہو, اس میں فیلئرز بھی سامنے ہوں, اور اس میں جو آگے پازیٹیوز ہوں وہ بھی سامنے ویزیبل ہوں, ٹرانسپیرنسی ہو اور ویزیبلٹی ہو اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. مثال کے اکاؤنٹیبلٹی ایز سچ کہ اگر مجھے کسی نے پیسے دیے اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ او ٹی ایف کا مشن یہ ہے کہ ہائی پوٹینشیل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہائر ایجوکیشن تک لے کے جائیں گے اور ان کو ایونچولی جاب سیکیور ان کو کروائیں گے تاکہ ان کو آپ کی اور میری ضرورت نہ رہے. صحیح. اگر ایک ڈونر نے مجھے پیسے دیے ہیں تو اس کا پورا رائٹ ہے یہ جاننے کا کہ یہ ایونچولی اسٹوڈنٹ کدھر گیا, بالکل کہاں لگا. ایسا ہی ہے. اچھا, یہ تو بالکل ممکن ہے کہ میں 100 اگر اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں اگر گریجویٹ ہو رہے ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 90% سکسیس ریٹ ہو, 10% نہیں ہو, کیونکہ پرفیکشن تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہ اناؤنس کروں کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دی اینڈ آپ کے پیسے نے کیا کیا. ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ان پہ ایکول ذمہ داری ہے کہ جب وہ ڈونر سے پیسہ مانگتے ہیں اور اپنا مشن بتاتے ہیں کہ جی اس میں ایونچولی یہ ہو جائے گا, تو کیا اس کی کوئی ریسرچ یا کوئی نالج شیئرنگ ہوتی ہے کہ یہ ہوا بھی یا نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ہوا تو ایونچولی وہاں سے پیسے دوبارہ آنے شروع ہوئے یا نہیں. اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ آپ یو ایس یا یو کے یا کینیڈا جاتی ہیں اور وہاں جو آپ کا اوورسیز پاکستانی ہے جو وہاں اب ماشاء اللہ بس گیا ہے اور سالوں کی محنت کے بعد اب وہ ہمارے یہاں فورن ریمیٹنسز بھی بھجوا رہا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو ملینز آف ڈالرز کے ڈونیشنز بھی دیتا ہے تھرو آپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس میں سے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس تھے ایک زمانے میں, پڑھا, گریجویٹ کیا, باہر گئے, 20 سال 25 سال 30 سال محنت کری اور آج وہی ڈونر بن گیا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طرف آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو یوتھ کی پاپولیشن ہے وہ ابو 50% ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, اس کے بعد میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اسکولوں کو بھی چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے, آپ باقیوں کو بھی جو اس کے بعد ایکسیس ہے یا کتنوں کو مل رہی ہے کتنوں کو نہیں مل رہی وہ بھی چھوڑ دیں, کیونکہ ہم دیکھیں میں اور آپ اسٹیٹ نہیں ہیں, ہمارے پاس نہ اسٹیٹ کی جتنی ریسورسز ہیں, تو وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا اسمارٹ اینڈ ایکسٹرا کوشیس ود آر منی اینڈ ایفرٹس اینڈ ایوری تھنگ, بیکاز ہم اسٹیٹ نہیں ہیں, رائٹ. سو میں کہتا ہوں کہ ہم ریورس میں چلتے ہیں. وہ بچے جو آلریڈی اپنی محنت اور تگ و دو کے بعد کالجز تک یا ووکیشنل سینٹرز تک پہنچ گئے, اور ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ جہاں پہنچے ہیں اب ان کو 2 سال 4 سال کی مدد کی ضرورت ہے. آپ ابھی فی الحال پیچھے کو رہنے دیں, پیچھے جو کام چل رہا ہے چلنے دیں, بٹ جو آگے پہنچ گئے اس میں سے جو پیچھے والے جو کام ہو رہے ہیں اس میں جو آگے فلٹر ہو کے پہنچ گئے آپ ان کو پہلے پکڑ لیں, کیونکہ وہ تو ایک رائپ کراپ ہے نا, جس کو جو پروڈکٹیو آپ بنا سکتے ہیں وہ تو ملک کی ریسورس ہے. تو آپ ان کو اس پہ انٹروین کر کے ان کو آپ جو ہے وہ ڈونیشنز دے کے اسکالرشپ دے کے سپورٹ دے کے ان کو نکالیں. ان کو جب نکالیں گے تو وہ یا تو پاکستان میں جاب کریں گے یا پاکستان کے باہر کریں گے. اب اس میں جب سب سے بڑا جو فیکٹر ہے جو اس سے میں یہ کنکلوڈ کروں گا یہ پوائنٹ وہ یہ کہ آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ ان کو نہیں سپورٹ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا حق دیکھیں حق سب کا ہے تعلیم کا, لیکن جیسے میں نے کہا آپ اور میں اسٹیٹ نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں اور لینے والے 1000 ہیں تو آپ کم از کم ان کو 100 کو سپورٹ کریں گے جن سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایونچولی انشاءاللہ وہ 1000 پھر ریکور ہو جائیں گے اور وہ ٹرانسفارم ہو جائیں گے, یعنی جو بیسکلی لینے والے ہیں وہ دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت جا کے. تو آپ پہلے ان پہ مدد کریں گے ان کی جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ سکسیس ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس میں فیلڈز وہ چنیں گے, اسٹوڈنٹس وہ چنیں گے, ایسی چیزیں آپ چیک کریں گے کہ ہاں جو میں پیسہ لگا رہا ہوں اس سے امپیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس سرپلس اماؤنٹ ہو گیا آپ سب کا کر دیں, جو کہ آپ کبھی نہیں کر سکتے. ریالٹی نہیں ہے یہ, کیونکہ یو اینڈ آئی کین نیور ہیو دوز کائنڈ آف ریسورسز جو کہ اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہیں. صحیح. سو واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دیم. چاہیے ابھی ہم نے جیسے بات کری کہ مانگنے والے 1000 ہیں لیکن ہم ان 100 کو چوز کر لیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ
it is going to come back, you know, eventually to Pakistan. So what about the rest of them? ان کے لیے پھر ہمارے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں؟ لیبر ہے یا you know چھوٹے موٹے کام ہیں زندگی بھر, like most of them خدا نخواستہ go towards you know begging as well. تو پھر ان کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے؟ What do you think? Who's gonna look after them then? دو تین جو میں کہوں گا کہ یہ تو بہت زیادہ ڈیٹیل گفتگو چلے جائے گی, بٹ اس کو سمرائز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ایک تو پوائنٹ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہر آدمی نہ IBA لمز جا سکتا اور نہ ہر آدمی جو ہے وہ کمپیوٹر چلا سکتا. تو آپ کو جہاں پر پروفیشنلز چاہیے وہاں پر آپ کو اسکلڈ لیبر بھی چاہیے, وہاں آپ کو اسکلڈ پروفیشنلز بھی چاہیے, ایسا ہی ہے, اور پھر آپ کو انسکلڈ بھی چاہیے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا, ایک بیلنس بنایا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وہ شعور آ جائے, یعنی چاہے وہ کالجز ہوں, چاہے وہ اسکولز ہوں, چاہے وہ نان پروفٹ ادارے ہوں, ان کے پاس کم از کم اتنا شعور آ جائے کہ جو ہمارے یہاں یوتھ ہے اس میں آپ کو آپ کے مائل سٹونز ہیں نا, پہلے آپ 8ویں جماعت تک پہنچے, اچھا اب 8ویں جماعت تک پہنچے تو اس کو ہمیں او لیول پہ بھیجنا چاہیے یا ہمیں میٹرک پہ بھیجنا چاہیے, اچھا یا پھر اس کو کوئی اسکل سکھانا چاہیے اس بچے کو, یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو آپ AC ٹیکنیشین بنوا دیں, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, اس کو کوڈنگ سکھا دیں, اس کو پروگرامنگ سکھا دیں. ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے, ورنہ اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں سو دیز آر پراپر پروفیشنز, بلکہ بہت ہائی پیڈ جابز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ یو گیٹ پیڈ بائی دی آور. پھر سیکنڈ مائل اسٹون کب ہے؟ جب وہ ہائی اسکول سے گریجویٹ کرتا ہے, اب اس کو انٹرمیڈیٹ کی طرف بھیجا جائے یا A لیول کی طرف بھیجا جائے, یا پھر اگین کسی ووکیشنل سینٹر بھیجا جائے, پھر وہ انڈر گریڈ کی طرف جاتا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک بیسک تمیز آ جائے کہ اس کا ایکیومن دیکھتے ہوئے, اس کی ایسپریشنز دیکھتے ہوئے, اس کا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے, اگر آپ اس کو صحیح راستہ دکھا دیں, اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ جی, کیونکہ ان کو بھی تو ضرورت ہے نا اسٹوڈنٹس کی, آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم آپ کو تب اسکالرشپ دیں گے اگر آپ کے پاس ویریفائبل ڈیٹا ہوگا. اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ OTF از ویری اسٹرکٹ اباؤٹ ہیونگ اے ویریفائبل ڈیٹا بفور وی برنگ اینی بڈی آن بورڈ اور ایز اے پارٹنر, ایجوکیشن پارٹنر. میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایسے بہت سارے کریڈیبل ادارے ہیں ایجوکیشن کے جن کو ہم نے پارٹنر آج تک نہیں بنایا, برسوں پرانے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس آج تک ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ جتنا انہوں نے ہزاروں بچہ آج گریجویٹ کیا ہے وہ گیا کدھر. تو اگر آج میں وہاں پر اپنا بچہ بھجواتا ہوں یا کسی کے پیسے وہاں لگاتا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا ایونچولی وہ جائے گا کدھر بچہ. سو بیسکلی اس کو ہم انکیپسولیٹ ایسے کر دیتے ہیں بات کو کہ آپ کے پاس شعور ہو, اور آپ جو ہے جو آپ کا جو باقی بچہ ہے جس کو آپ نے کہا کہ وہ کدھر جائے گا. سو جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہوگا یہی ایونچولی کہ اگر آپ کے پاس 100 بچے ہیں تو 100 بچوں میں ہو سکتا ہے کہ 10 بچے پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں, 10 بچے جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں. اب اسپیشلائزیشن سے کہ میری کیا مراد ہے کہ ایک زمانے میں جو کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ ہوتی تھی اب وہ ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی ہے. آپ میں نام نہیں لوں گا, لیکن آپ بیسٹ آف دا بیسٹ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنسز پڑھوائیے, اس کو جاب مشکل سے ملے گی اور اس کو زیادہ آسان ملے گی جس نے اینیمیشن میں کری ہے, یا جس نے IT میں کری ہے, یا جس نے سائبر سیکورٹی میں کری ہے, یا جس نے ڈیٹا انالیٹکس میں کری ہے. اسپیشلائزیشن آ گئی, سو پروفیشنل آ گئی, پھر آپ کی اسپیشلائزیشن آ گئی, ٹھیک ہے, پھر آپ کی ٹیکنیشینز آ گئے, اس میں میڈیکل ٹیکنالوجیز بھی ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کی اسکل لیبر آ گئی جس میں AC ٹیکنیشینز بھی ہیں, اور پھر آپ کی انسکلڈ لیبر آ گئی. سو آپ کا یہ اسی طریقے سے چلے گا, لیکن آپ ضائع نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی, آپ اس کو اس کی ایکیومن کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈائریکٹ کریں گے. سو عمر, مجھے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن رہتی ہے وین وی ٹاک اباؤٹ دا GDP, ٹھیک ہے, کہ ایک سرٹن بجٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا, دین دیر از اے سرٹن پرسن. تو ٹاک ٹو می ان نمبرز, لائک واٹ ڈز GDP مینس وین اٹ کمس ٹو ایجوکیشن. کیا پرسنٹیج بنتا ہے ایجوکیشن کا؟ ہیز اٹ انکریزڈ ان دا کمنگ ریسنٹ ایئرز اور ہیز اٹ ڈیکریزڈ؟ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ GDP اور یہ ہم اکنامکس پہ نکل جائیں گے, بٹ میں آپ کو آسان یہ کر دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ رونے کا مقام ہے کہ اس سال کا جو آپ کا بجٹ ہے اس میں 0.8% جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوا ہے ایجوکیشن کے لیے. 0.8% مطلب ہے, میں کہتا ہوں کہ بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
کچھ بول ہی نہیں سکتے ہم. تو اس طرف تو اب جی ڈی پی, بجٹ, پرائرٹیز, میں کہتا ہوں اس کو آپ چھوڑ دیں, کیونکہ اگر آپ ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو جو آپ کام کر رہے ہیں نا وہ بھی نہیں کریں گے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کچھ بدلاؤ لانا اس ملک میں, تو بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں, آپ اپنا ایک ویژن سیٹ کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا کام کرنا ہے. زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ ہم وہ وہاں تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, لیکن پہلا لیٹ می شیئر واٹ آئی ہیو ڈن فار مائی سیلف اینڈ فار او ٹی ایف. I have made a plan, or a goal that I'm striving to reach at. اور میری زندگی میں مجھے نہیں پتا میں وہاں پہنچ سکوں نہیں پہنچ سکوں گا, لیکن میں نے ایک گول سیٹ کرا. ٹھیک ہے. اب میں نے پہلے 10 سال دیے اپنے آپ کو. اب آج جیسے میں نے اس سال, پہلے میں نے 5 سال کا گول سیٹ کیا تھا, الحمدللہ وی ہیو اچیو دیٹ. ناؤ آئی ہیو سیٹ اے گول فار او ٹی ایف فار دا نیکسٹ 10 years کہ 10 سال کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 10,000 اسکالرشپس سال کی دیں, جس میں سے 5,000 جو ہیں وہ سیلف فائنینسڈ ہوں, وہ یعنی انڈاؤمنٹ کے تھرو آ رہی ہوں یا انویسٹمنٹس کے تھرو آ رہی ہوں, اور باقی 5,000 کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کر لیں. اب یہ ویژن ہے. اب اس ویژن تک میں نے پہنچنا ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے پاس ظاہر ہر آدمی کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پلان کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے, مجھے سکسیسرز تیار کرنے ہیں اس دوران, کہ تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی کام چلتا رہے. ہمیں جو ہے وہ سسٹینیبل بھی بنانا ہے, اور سسٹینیبل سمپل آپریشن سسٹینیبل بنتے ہیں. مجھے مشکلات بھی نہیں کھڑی کرنی, میں نے اپنی شہرت نہیں کرنی تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو میں غلطی سے فیس آف او ٹی ایف بن جاؤں اور لوگوں کو لگے کہ اب یہ چلا گیا تو او ٹی ایف ختم ہو گیا. او ٹی ایف آپ کا جو ویژن ہے نا وہ آپ کا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, اور کاز آپ کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, وہ شخصیات سے بڑی ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے اگر کاز سے سنسیئر ہیں تو آپ کو تصاویر نظر نہیں آئیں گی, آپ کو کام نظر آئے گا, آپ کو ٹیم نظر آئے گی, آپ کو امپیکٹ نظر آئے گا, آپ کو اکاؤنٹیبلٹی نظر آئے گی, اور آپ کو ٹرانسپیرنسی آپ کو ملے گی. یہ چیز ہے. تو بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں. اب اگر آپ کا خیال میں آپ ایک جان ٹرانسفارم کر سکتے ہیں تو وہی آپ کا ویژن ہو سکتا ہے, بٹ اس کو پھر آپ سنسیئرٹی کے ساتھ کریں, اور آپ کا ایٹیٹیوڈ نو نانسنس ہونا چاہیے. اب نو نانسنس کے بہت میننگ ہو سکتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں نے بہت دیکھے ہیں آرگنائزیشنز یا تو پولیوٹ ہوتے ہوئے, کرپٹ ہوتے ہوئے, یا ختم ہوتے ہوئے. میں دونوں کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. پولیوشن وہاں ہوتی ہے کہ آپ نے شروع کیا تھا کہ جی میں ایجوکیشن میں کام کروں گی, اب آپ کو ڈونر فلاں مل رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ میں ہیلتھ بھی دو, یا تم ہسپتال بھی لگا لو یا کلینک بھی لگا لو. اب آپ جو ہے نا کھانا بھی کھلا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ افطار بھی بانٹ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ اب آپ کے ویژن میں, آپ کے مشن میں کرپشن آ گئی ہے. آپ اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر نہیں رہے, کیونکہ پہلے آپ کا جو صراط مستقیم تھا وہ تھا ایجوکیشن. اب آپ چاروں طرف نکل گئے, تو یور بیسکلی یور فوکس از ناؤ ڈونیشن سینٹرک, اٹ از ناٹ کاز سینٹرک. اینڈ سیکنڈلی جب آپ سکسیسرز تیار نہیں کرتے نا, اور آپ ہی آپ ہوتے ہیں, تو پھر آپ ایونچولی آپ کا کاز ختم ہو جاتا ہے, یعنی وہ اینڈ ہو جاتا ہے وہ. سو یہ دونوں چیزیں بڑی خیال رکھنی چاہیے کہ آپ کو تو ٹیم ہے, کاز ہے, تو آپ ہیں, اور آپ اگر اپنے کاز سے سنسیئر نہیں ہیں تو آپ جو ہے بالکل آپ کرپٹ ہو کے رہ جائیں گے, اور آخر میں آپ کا جو مشن ہے وہ تو کمپرومائز ہو جائے گا. اچھا عمر, آپ نے ابھی یہ کاز کے ملٹیپل اسپیکٹس جو ہم بنا لیتے ہیں کہ ہم ہیلتھ میں بھی چلے جائیں, ہم فوڈ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, ہم سب چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں, تو اسی سے میرا ایک کویشچن ہے جو کہ آئی تھنک آئی لائک ٹو آسک ٹو ڈفرنٹ پیپل ورکنگ ود این جی اوز, کہ آپ کا کیا خیال ہے جو ہم راشن ڈرائیوز کرتے ہیں, فوڈ ڈرائیوز کرتے ہیں, فری فوڈ دیتے ہیں. اچھا بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فری کا کھانا بانٹنا یا یہ دسترخوان جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈپینڈنٹ بنا دیتے ہیں, رادر دین ٹیچنگ دیم انڈیپینڈنس اینڈ فائٹنگ فار ناٹ فائٹنگ وڈ سے, بٹ محنت کرنے سے روک دیتے ہیں. ایک چیز اگر آسانی سے مل جاتی ہے. وہیں بہت سے لوگوں کا اسٹانس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بیسک گروسری خریدنے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کی اتنی آمدنی نہیں ہے, تو بہت کنفلکٹنگ جو ہیں وہ ویوز ہیں اور مجھے جواب ملتے ہیں. سو واٹ آر یور تھاٹس آن دس؟
پہلا میرا جواب یہ ہوگا کہ کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ اگر آپ ایک ہی فیملی کو آپ ہر روز کھانا کھلائے جائیں، برسوں کھانا کھلائے جائیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہ لائیں؟ تو یہ ایک تھاٹ پرووکنگ حقیقت ہے جو کہ انسان کو سوچنی چاہیے کہ آج ایسے علاقے ہیں جو کہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں راشن ڈرائیوز پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، کیونکہ ہمارے دین کا بھی مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے دوسرے کو محتاج بنا دیں یا اس کو عادت ڈال دیں محتاجی کی. تو ضرور کھانا کھلائیں. کھانا کھلانا جو ہے نا یہ ایک یا تو دیکھیں آپ ثواب کی خاطر، جیسے مدینے میں مکے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا کھلا رہے ہیں، وہ تو ایک الگ ہی اسپریچول لیول ہوتا ہے نا، وہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے. لیکن جو آپ یہاں دسترخوان یا کھانا کھلانا، جب کوئی انسان کھانا کھانے آتا ہے نا تو وہ آپ سمجھ لیں اپنی ڈگنیٹی کمپرومائز کر آتا ہے. وہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے، لیکن آپ ایمرجنسی سے نکالیں تو صحیح اس انڈیویجول کو، ایونچولی تو نکال دیں. اچھا اگر یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی آپ اگر 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ 100 کو نہیں، ایک کو نکال سکیں، آپ 10 کو آپ کی نیت تو ہو کہ میں اس میں سے چلو ون انڈیویجول ایٹ اے ٹائم ان کو نکالوں گا. اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی ڈپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. اور میں پرسنلی نہ ایسے اداروں کے ساتھ کام کر سکا، نہ میں ایسے انڈیویجول کے ساتھ کام کر سکا جو کہ بس کھانے ہی کھلائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کا مین مشن ہے فیڈنگ پیپل، وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ نے جیسے ماشاء اللہ سیلانی بہت عظیم کام کرتا ہے، وہاں پر لوگ آ کے ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو آ کے کھانا کھا سکتا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ آپ بس کبھی آپ نے یہاں کھانا بانٹ دیا، کبھی وہاں کھانا بانٹ دیا اور آپ کو کچھ نہیں پتہ کہ کیا حالات ہیں، یا آپ ایکچوئل وہاں چینج لانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے. اب ہم دوسری بات کر لیتے ہیں کہ افطار یا دسترخوان جو آپ لگاتے ہیں، جیسے رمضان میں آپ دیکھ لیجئے، تو ہم لاکھوں کروڑوں کا کام کرتے تھے ایک زمانے میں، دسترخوان لگاتے تھے اور افطار کا کام کرتے تھے. ہم نے اس کو زیرو کر دیا. اوکے. اس کی چند ایک وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سے رکشوں میں بھرا جاتا تھا وہ سامان، بائکس پہ بھرا جاتا تھا، اور پھر مچھر کالونی جیسی جگہوں پہ جا کے بیچا جاتا تھا. آپ سے لے کے جی فری وہ آف کاسٹ. جی بالکل، وہ پھر بیچا جاتا تھا ہاف پرائز پہ، یا جیسے وہ جوس کے پیکٹس ہو گئے، یا آپ کی پانی کی بوتلیں ہو گئیں، یا بریانی ہو گئی، یا فلانا ہو گیا، یہ سب بیچا گیا، بسکٹ کے پیکٹس ہو گئے، یہ سب بیچا جاتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ جتنی ضروری ہے ڈونیشن دینا یا لینا، اتنی ضروری ہے ڈونیشن صحیح جگہ پہ پہنچانا. اگر آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ میں افطار کے لیے دے رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ سڑک پہ بیٹھا ہوا اس میں 80% جو ہے وہ روزہ ہی نہیں رکھا ہوا، تو میں ان چیزوں میں بہت ڈرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پیسہ دیا مجھ پہ ٹرسٹ کر کے، تو اگر میں روزے دار تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہاں اگر میں نے آپ سے اجازت لے لی کہ جی اگر روزہ دار نہیں بھی ہو تو بھی دے دوں، تو ناؤ اٹس یور ڈسکریشن بیکاز اٹ از یور منی. اگر آپ مجھے وہ کنسنٹ دے دیتی ہیں تو میں دے دوں گا. لیکن 90% آف دا ٹائم نہ وہ کنسنٹ لیا جاتا، نہ وہ روزہ دار تک پہنچتا. وہ پروفیشنل بیگرز تک، ہولڈرز تک اور سیلرز تک پہنچتا ہے وہ سامان. 90% وہ نہیں جاتا. اور جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ شرم کے مارے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آتے بھی نہیں ہیں سڑکوں پہ. تو آپ سب سے پہلے تو اپنے فیملی سے شروع کریے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریے، اپنے محلے داروں سے شروع کریے، یا ایسے علاقوں میں جائیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ لو انکم بریکٹ یا مڈل کلاس فیملیز ہیں، آپ ان کو تمیز سے ان کے پہنچا دیں، ان کے باسکٹس ہو یا کچھ بھی ہوں، ایز اے گفٹ ان تک پہنچا دیں. لیکن آپ جو سڑکوں پہ ہوتا ہے کام، وہ آپ دیکھ لیے کہ اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مستحق ہیں. سو کھانا کھلانا یا دا ایکٹ از ناٹ رانگ، بٹ آپ کا جو بینیفیشری ہے وہ، اور پھر اس ایونچولی جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ کیا جس کے لیے مجھے دیا تھا میں نے اس تک پہنچا دیا، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا، مجھے گوز بمس آ گیا آپ کا جواب سن کے، بیکاز اٹ از لٹرلی دی ریالٹی ابھی جو ہے وہ پاکستان اچھا کی. تصویریں بہت اچھی لگتی ہیں، ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہیں، اپنی تصویریں کھینچنا بھی اچھا لگتا ہے اور کھنچوانا بھی اچھا لگتا ہے. تو اور یہ ایک اتنا، میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا بڑا بلیک ہول ہے کہ ون گیٹس سکڈ ان، کہ شیطان آپ کو ایسا گھیرتا ہے کہ جی میں کھلاتے ہوئے بھی کتنا اچھا لگ رہا ہوں، میں لوگوں کو یعنی پلاتے ہوئے بٹھاتے ہوئے، مطلب ہے یہ فوٹو آپس جو ہے نا، یہ آپ کی، میں کہتا ہوں آپ کی جو ہے نا ساری انٹینٹ، ساری سنسیریٹی کمپرومائز کر دیتی ہیں. سو ٹرو. اینڈ یو نو ایسے اتنے لوگ، میں جیسے این جی او کے ساتھ کام کرتی تھی وہاں پہ تھے جو کہ کہتے تھے کہ بھائی ہم اگر ڈونیشن دے رہے ہیں نا،
رسید میں ہمارا نام بھی نہیں آنا چاہیے. مطلب ہمیں اپنا فرسٹ نیم لاسٹ نیم کچھ نہیں بتانا, ہمیں ان سے بولنا پڑتا تھا بھائی ریکارڈ کیپنگ کے لیے ہمیں نام بتا دیں ورنہ ہمیں بعد میں جا کے مسئلہ ہوگا. سو ایسے بھی اتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی اگر ہم نے نام بتا دیا اور ہمارے نام سے آگے چلا گیا تو پتہ نہیں ہمارے ثواب میں نہ کمی آ جائے کہ ہم نے جو دکھا کے ڈونیشن دی ہے. سو یہ والے بھی بہت سے لوگ ہیں ہمارے پاس, بٹ انفارچونیٹلی دا کائنڈ دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ وہ بہت زیادہ ہیں سیڈلی. So since we were talking about this, your journey with Orange Tree Foundation, so it is a very interesting journey because I think you belong to an automotive industry if I'm not wrong. جی. Right. So coming from that, now I know آپ نے بہت سے انٹرویوز میں بات کری ہے, but if you could conclude like تھوڑی سی اسٹوری میں کہ moving from an automotive industry towards a philanthropy. So was it something you experienced in your family, somebody doing this, یا پھر it was just like نہیں I have to do it, I need to do it? میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب سے گریٹسٹ آرٹسٹ ہے, گریٹسٹ ڈیزائنر ہے اور سب سے بیسٹ پلانر ہے. تو ایک پلان ہمارا ہوتا ہے اور ایک اللہ کا ہوتا ہے, اور اللہ کا بیسٹ پلان ہوتا ہے. سو میں تو یہ آخر میں کہوں گا کہ میں بالکل بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں, اینڈ میں کہتا ہوں کہ شاید مے بی آئی واز ناٹ ویری گڈ ایٹ دیٹ. اوکے. کیونکہ جس انڈسٹری میں میں تھا وہاں پر بہت فائدہ تھا, بہت کچھ ہو سکتا تھا, بٹ میں تو یہ کہوں گا شاید مے بی میں ہی مس فٹ تھا وہاں. سو بٹ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جگہ بھیج دیا جہاں پر اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ پیپل ہیو ٹرسٹ ان می, اینڈ آئی ہیو سین the kind of growth that has only made me more humbled and more connected to Allah subhanahu wa ta'ala. So but having said that, کوئی بزنس میں برائی نہیں ہے, اور بزنس چلتے ہیں تبھی وہ نان پروفٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ نہیں جی بزنس کرنا یا پیسے کے پیچھے بھاگنا وہ ظاہر ہے بیلنس ضروری ہے, بٹ یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے ہر ایک کو اسکلز دی ہیں. میں اپنے آپ کو بہت اچھا نہ بزنس مین سمجھتا, اور تو میں بٹ یہ میری میں کہوں گا کہ میرا ایپیٹائٹ اس کا تھا. اور آپ کا جو آخری سوال تھا کہ کیا فیملی میں یا کسی نے مجھے انسپائر کیا, تو مجھے بہت سارے لوگوں نے انسپائر کیا. مجھے جو ہے وہ میرے ماموں نے انسپائر کیا, راشد عبداللہ صاحب نے, ارشد عبداللہ صاحب نے, شاہد عبداللہ صاحب نے, مجھے مشتاق چھاپڑا صاحب نے بہت انسپائر کیا, مجھے ڈاکٹر باری نے بہت انسپائر کیا. میرے اور بھی 2 مینٹورز ہیں, سعید موتی والا اور سلیم تبانی. سو آئی لرن فرام دیز پیپل, اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ گاڈ ہیز بلیسڈ می ود گڈ ٹیچرز. سو ڈیورنگ دس انٹائر جرنی آف اورنج ٹری فاؤنڈیشن کبھی یہ خیال آیا ذہن میں کہ یار یہ کام تو گورنمنٹ کے کرنے کا ہے, اور گورنمنٹ کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہمیں صرف لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے یا پھر بہت ہی انسپورٹڈ سے جواب ملتے ہیں. سو کبھی یہ تھاٹ آیا کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ بٹ رادر دا گورنمنٹ شوڈ بی ڈوئنگ؟ یہ اس کو سوال آ سکتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید شیطان نے پکڑ لیا. اوکے. اس کی وجہ میں بتاؤں کہ یہ میں کام نہ گورنمنٹ کے لیے کر رہا ہوں, نہ میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں کام اپنے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اسکلز دیے ہیں, جو ریسورسز دی ہیں, اور ریسورسز میں ٹرسٹ بھی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جو ٹرسٹ ڈیولپ کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ کروڑوں روپے دیتے ہیں, تو اللہ مجھ سے میرا پوچھے گا. اللہ میرے سے اسٹیٹ کا نہیں پوچھے گا, میرے برابر والے کا نہیں پوچھے گا. I will be questioned about my abilities, my resources, and my capacity. And if my capacity is a drop in the ocean, and if I have achieved that, then that would be my success. But اگر میں یہ کہوں کہ میں پہلا قدم ہی نہیں اٹھاؤں گا, نہ اپنے گول تک پہنچوں گا, اس لیے کیونکہ فلانا نہیں کر رہا یا اسٹیٹ نہیں کر رہی, it is their loss. Right. It is not my loss. And جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک رزلٹس کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بلکہ بڑا ٹیسٹ ان لوگوں کا کرتا ہے جو بیچارے ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور ان کو وہ رزلٹ نظر نہیں آتا.
مگر میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ بڑے لوگ ہیں, کیونکہ مجھے پرسنلی تو مجھے اللہ نے رزلٹس دکھائے نا سامنے, تو اس سے آپ کو ایک یعنی ایک اسپرٹ آپ کی اور ایلیویٹ ہوتی ہے, آپ اگلے سال کے لیے اور تیار ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں. تو اف یو سی ریزلٹس ان فرنٹ آف یو, دیٹ ایکچولی اگنائٹس دا اسپارک ایون مور اینڈ prepares you for the upcoming year, for the following year, ٹھیک ہے. بٹ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے مجھ سے بہت زیادہ محنت کری ہے اور ان کو وہ ریزلٹس نہیں ملے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فیلیئرز ہیں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آئی ایم شیور کہ اور زیادہ ریوارڈز لکھے ہیں, کیونکہ ان کو وہ ریزلٹس ہی ملے پھر بھی وہ محنت کرتے گئے. رائٹ ایسے بہت سارے ہیروز ہیں ہمارے پاکستان میں. رائٹ. اچھا, سو یو ہیو بن ورکنگ ان دس ایجوکیشن فیلڈ, سو آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹیل می کہ اف اٹس اے ریالٹی اور ناٹ. سو جب آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, یو سینڈ یور اسٹوڈنٹس ٹورڈز IBA اینڈ ٹورڈز لمز ایز ویل. سو ایک ان کے فی اسٹرکچرز ہیں جو کہ میسو ہیں, صحیح ہے. So being from the education fraternity, do you think that these structures and these fee structures are justified? کیا واقعی میں ایجوکیشن کی کاسٹ اتنی ہے, یا اٹس انٹائرلی اباؤٹ برانڈ پوزیشننگ کہ اب نام بن گیا ہے تو they can charge this much, یا واقعی میں اتنا کاسٹ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے, میں چند ایک نام لے سکتا ہوں جو کہ میں لوں گا نہیں, جو کہ واقعی ریڈیکولس فی چارج کرتے ہیں, جو کہ کہیں سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. بیکاز وہی سیم کورس دوسری یونیورسٹی میں بھی تو سستے میں پڑھایا جا رہا ہے. تو لیکن آپ نے کیونکہ کیٹیگوریکلی جن کا نام لیا ہے, میں کہوں گا کہ یہ بالکل جسٹیفائڈ ہیں. لمز ہو گیا, IBA ہو گیا. مطلب میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کر دوں کہ آپ باہر کی جو اچھی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی اسکالرشپس ملتی ہیں, وہاں پر جو ایک سال کی فی ہے وہ 1.5-2 کروڑ روپے کی ہے ایک سال کی. اچھا, آپ کی یہاں پر جو فی ہے وہ آپ نے جہاں کی بات کری لمز کا لے لیں تو چلے 15 لاکھ 16 لاکھ روپے لے لیجیے سال کی. آپ IBA کا لے لیں تو 11 لاکھ روپے لے لیجیے سال کی. جو آپ نے تو بالکل اس میں یہ ہے کہ اچھا پھر وہ سارے سال محنت کرتے ہیں اسکالرشپس تلاش کرنے کی. اوکے. لمز میں اف آئی ایم ناٹ رانگ, آئی تھنک دے پرووائڈ اسکالرشپس ٹو مور دین 60% آف دا اسٹوڈنٹس. ان کا بنتا تو نہیں ہے, اگین وہ اسٹیٹ تو نہیں ہے, لیکن وہ دیتے ہیں اور وہ ہمارے پیچھے بھی پڑتے ہیں. IBA میں سب سے زیادہ اسکالرشپس ہماری ہیں, انڈس ویلی میں سب سے زیادہ اسکالرشپس ہماری ہیں, نسٹ میں, فاسٹ میں, ڈاؤ میں سب سے زیادہ ہماری ہیں. تو OTF از دا لارجسٹ ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ پروگرام ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ. بٹ میں آپ کو یہ بالکل بغیر کسی ڈاؤٹ کے بتا سکتا ہوں کہ جو آپ کے پاس ماشاء اللہ اس طرح کی یونیورسٹیز ہیں, یہ انکلوڈنگ IVS اینڈ ادرس, کہ یہ بہت ابھی بھی بہت سبسڈائز ریٹس میں دے رہی ہیں, اور جہاں نیڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ حتی الامکان کوشش کرتی ہیں کہ وہ اسکالرشپس دیں. مطلب ہے آپ آخری میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ اب ڈاؤ کو لے لیجیے. ڈاؤ جو ہے اس میں میڈیکل ٹیکنالوجسٹ جو ہے اس کی تقریباً 2 لاکھ روپے فی ہے سال کی, ٹھیک ہے. اچھا, میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتا. اگر آپ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اور ہارٹ آپ کا ٹیبل پر رکھا ہوا ہے تو اس ہارٹ کو وہ زندہ جو رکھے گا وہ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ رکھے گا. اتنا سینسیٹیو اس کی پوزیشن ہوتی ہے. 2 لاکھ روپے آپ لگا لیجیے, یعنی اگر 4 یا 5 8 سے 10 لاکھ روپے میں وہ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ بن جاتا ہے. صحیح. تو یہ کہاں بنتا ہے؟ تو ہمارے یہاں بنتا ہے نا. اور جیسے اگر ہم 100 اسکالرشپس دے رہے ہیں IBA کو, تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ IBA خود کتنی دے رہا ہے, تو ہمیں پتہ ہے لمز خود کتنی دے رہا ہے. بہت دیتے ہیں, بہت اسکالرشپس دیتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا بجٹ تو صرف 0.8% ہے ایجوکیشن کا, باقی تو یہ تو ہیروز ہیں جو آپ کے ہیں. اگر یہ بھی آپ ختم کر دیں تو پاکستان میں کون سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس رہ گئے ہیں؟ گنتی کے, اس وقت گنتی کے. ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں پارٹنرز نہیں مل رہے ایجوکیشن کے لیے. میں نام نہیں لینا شروع کر سکتا, کیونکہ اگر نام لوں گا تو شاید ہمارا پورا پوڈ کاسٹ اسی میں نکل جائے گا. جو آپ کے جن کو آپ اچھا سمجھتی ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. آپ کے پاس گنتی کے مے بی 12 یا 14 ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جن پہ آپ ریلائی کر سکتی ہیں کہ جو کہ پڑھ کے بچے نکلیں گے تو کسی قابل بنے ہوئے ہوں گے. باقی نہیں ہیں آپ کے پاس انسٹیٹیوٹس. تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کے پاس جو بھی تھوڑے بہت پیسے ہیں ان سے کم از کم یہ ان جگہوں پہ آپ IBA کو دے دیں, آپ لمز کو دے دیں, میں کہتا ہوں نسٹ کو دے دیں, فاس کو دے دیں, جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں, اور آپ اس میں بے شک اپنی پسند کے بچے انرول کر دیں, تاکہ کم از کم یہ جو آپ کے
آپ کا اثاثہ ہے، کم از کم یہ تو نہ سارے سال پریشان ہو رہے ہوں پیسوں کے لیے. صحیح بات ہے. سو ابھی آپ نے جیسے گورنمنٹ وغیرہ کی بات کری، تو اگر میں او ٹی ایف کے حوالے سے آپ سے پوچھوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج ایز این این جی او ورکنگ ان پاکستان اسپیسیفک ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن کیا ہے. سیکنڈلی مائی سیلف کمنگ فرام فنڈ ریزنگ بیک گراؤنڈ، تو آئی ہیو اسٹرگلڈ اے لاٹ ود دا کارپوریٹ ڈونر اینڈ کارپوریٹ اسپانسرشپس. ٹھیک ہے. سو ابھی کے سیناریو کے حساب سے، انفلیشن ہے، بجٹ ہے، ان سب کے حساب سے ابھی او ٹی ایف میں اگر ہم دیکھیں تو آپ سب سے زیادہ سسٹین کس طرح سے کرتے ہیں؟ آئدر اٹ از تھرو انڈاؤمنٹ فنڈس، پرسنل ڈونیشنز، یا پھر آپ کے کارپوریٹ کولیبریشنس. 2-3 چیزیں ایسی ہیں یہاں پر جس نے ہماری جاب کو زیادہ چیلنجنگ بنایا ہوا ہے فرام ڈے ون. پہلی بات تو یہ کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اگر تو ہمارے پاس ایسا کوئی نام ہوتا یا ایسی کوئی ہمارے پاس سیلیبریٹیز ہوتے آن بورڈ، یا ہمارے کنیکشنز ہوتے، یا کچھ بھی ایسا پل ہوتا، کوئی اٹریکشن ہوتی، تو شاید ہم بہت زیادہ جلدی بہت ترقی کر لیتے. ہم نے کبھی پرنسپل سے کمپرومائز نہیں کرا. یو نیور تھاٹ اباؤٹ سیلیبریٹی انڈورسمنٹس؟ دیکھیے ہم نے 2 یا 3 جن کو واقعی ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں یا ہم اچھے لوگ سمجھتے ہیں، ان سے ہم نے اپروچ کیا تھا. 2-3 کو کیا ہم نے اس 10 سال میں. تو انہوں نے سب کے سامنے، کیونکہ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بولی تھیں کہ ایجوکیشن کے لیے ہم یہ کر لیں گے اور فلانے کے لیے کر لیں گے. جب ہم نے اپروچ کرا تو کسی نے 25 لاکھ روپے مانگ لیے، کسی نے کچھ مانگ لیا. ایک صاحب تھے، انہوں نے پتہ نہیں کوئی 1 کروڑ روپے مانگ لیا ہم سے. تو ہم نے کہا اس کی ہم اسکالرشپ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. تو سیلیبریٹیز کو تو آپ رہنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ہم کراؤڈ پل کر سکیں، وچ واز اوکے. اللہ تعالیٰ نے پچھلے اگر ہم 4 سال کا دیکھ لیں تو اللہ نے ہمیں ایکسپونینشیل گروتھ دی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیا اللہ نے وہ پورا کر کے دیا ہمیں. اچھا، اب دوسری بات آ جائیں کہ ہمارے پاس وہ نمبرز بھی نہیں ہیں جو پاکستانیوں کو پسند ہیں. پاکستانی کو کیا پسند ہے؟ میں نے 10,000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا، میں نے 1,000 راشن بٹوا دیے، میں نے فلانا یہ کرا دیا، میں نے 10,000 کو پڑھوا دیا. اب اگر ہمیں آپ پیسے دیں گی تو ہم آپ سے کہیں گے کہ ہم نے اسی پیسوں میں، جس میں آپ 10,000 کو کھانا کھلا رہی ہیں نا، تو میں آپ سے کہوں گا میں نے 50 اسکالرشپس دیں. 50 کون دیکھے گا بھائی؟ کیا آپ رکشے کے پیچھے 50 اچھا لگے گا لکھا ہوا؟ آپ رکشے کے پیچھے دیکھتی ہیں نا فلانا یہ فلانا وہ، اور جی 10,000 دسترخوان، 10,000 ٹینٹ، 10,000 یہ. تو میں کیا لکھوں گا؟ 50 اسکالرشپس. اب ٹھیک ہے وہ لمس کی ہو سکتی ہیں 50 ہوں، اور یہ بھی کنفرم ہے اس 50 میں سے 50 کے 50 ان شاء اللہ تعالیٰ ملٹی نیشنلز میں بھی لگیں گے، FMCGs میں بھی لگیں گے، اور ملک سے باہر بھی جائیں گے، اور آپ کے ملک کو پیسے بھی دیں گے اور ڈونیشنز بھی دیں گے. یہ پکا ہے. لیکن وہ 50 نمبر بکے گا نہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے تو بہت جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. سو یہاں پر بھی ہم فیل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے. اچھا، تیسری اور آخری بات کہ ہمارے جو پیسے دینے والے لوگ ہیں اس میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیسے دیتے ہیں، مگر ان کی ٹیوننگ ایک ایسی ہوئی ہوئی ہے یا ان کی اپ برنگنگ ایک ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ وہ کھانا کھلانے میں لگا دیں گے، وہ کنویں بنانے میں لگا دیں گے، وہ کسی اسپتال میں یا علاج میں لگا دیں گے، یا مسجد بنانے میں لگا دیں گے. وہ سب ان چیزوں میں لگائیں گے جو کہ بالکل صحیح ہے. مگر اگر آپ ان کے پاس کہیں گے جی کہ ایک بچے کو پڑھوا دو، تو وہ ایکچولی یہ سمجھیں گے کہ یہ تو لگژری ہے. وہ مطلب ہے. اچھا، اگر آپ سے وہ پوچھیں گے کتنے پیسے چاہیے، اور آپ کہیں گے 3 لاکھ روپے چاہیے یا 5 لاکھ روپے چاہیے، تو وہ بہت حیران ہوں گے کہ آپ کو اتنے لاکھ روپے چاہیے ایک بچے کو پڑھوانے کے لیے، جبکہ ان کی اپنی اولاد جو ہے وہ 11 لاکھ روپے کے کالج میں پڑھ رہی ہوگی. مگر کیونکہ یہ ان کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ وہ امپیکٹ ان کے لیے پڑھنا لکھنا یہ کہ بس پڑھنا لکھنا آ جائے. تو پڑھنا لکھنا ہی اگر معیار ہے تو پھر تو آج ہم صحیح ہیں جہاں ہیں. کیونکہ جو موورز اینڈ شیکرز ہیں، اگر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، ان کا بھی معیار یہی ہے کہ پڑھانا لکھانے کا مطلب یہی ہے کہ لکھنا پڑھنا آ جائے، تو پھر تو ہم بالکل صحیح جگہ پہ موجود ہیں. سو ہمارا جو بگیسٹ چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو نہ دکھتے ہیں، نہ بکتے ہیں، اور نہ لوگوں کو سمجھ میں آتے. یہ 3 چیزیں ہیں. اور ہماری سکسیس کیا ہے؟ ہماری سکسیس یہاں ہوئی کہ ہم جب ملک سے باہر گئے نا،
تو ہمیں کچھ محنت ہی نہیں کرنی پڑی, کیونکہ جو وہاں آدمی پہنچا ہوا ہے وہ 2 سیکنڈ میں وہ سمجھتا ہے جو یہاں بندہ 2 گھنٹے میں نہیں سمجھتا. صحیح بات ہے, بالکل. تو ہماری سب سے بڑی سکسیس ہمارا اثاثہ ہے جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمارا اثاثہ ہے اور وہیں ہمارا فوکس ہے. اسی لیے ہم الحمدللہ آج یو کے میں رجسٹرڈ ہیں, ہم یو ایس اے میں رجسٹرڈ ہیں, ہم کینیڈا میں رجسٹرڈ ہیں, کیونکہ وہ ان کے سوالات کیا ہوتے ہیں باہر بیٹھنے والوں کے, کہ یہ نوکری کرے گا, یہ نوکری کر کے پیسے واپس دے گا, ٹھیک ہے, اچھا پیسے کتنے چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیسے میں آپ کو پورے سال کے دیتا ہوں, پورے 4 سال کے دیتا ہوں. تو ان کا تو مزاج الگ ہے, تو یہاں والوں کا مزاج الگ ہے. Okay, I think I 100% agree with everything that you have said, because I have seen this with my own eyes. You know کہ ایک جو ایٹریشن ہمارے پاس, یا ایک اپوزیشن بیسکلی, اور ایٹریشن آئی وڈ سے اپوزیشن آتی ہے نا پیسوں کا سن کے, کہ یار اچھا وہ خود سے میتھ کرنے بیٹھ جائیں گے, اتنے کا یونیفارم آتا ہے, اتنی کتابیں آتی ہیں, یہ آتے ہیں وہ آتے ہیں, ایڈمن کاسٹ تو مطلب ہے ہی نہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل ہم آپ سے مہینے کا ایک بچے کا پڑھانے کا 10,000 مانگ رہے ہیں, تو اس میں ایک ایڈمنسٹریشن کاسٹ بھی تو ہے نا, اس کو پڑھانے کے لیے جو ریسورسز چاہیے وہ بھی تو اس میں انکلوڈیڈ ہیں. وہ ان کے لیے کفرانہ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کوئی اللہ معاف کرے کوئی بے ادبی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو بائی دا وے, واٹ از دی ایڈمنسٹریشن کاسٹ فار دا اورنج ٹری فاؤنڈیشن؟ ہماری تقریباً 9 سے 10% جو ہے وہ آپ کاسٹ ہے, اور ہماری تقریباً 7 سے 8% جو ہے وہ ہولسٹک سپورٹ کاسٹ ہے. ہولسٹک سپورٹ یوں ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس 24/7 میڈیکل وہ ہے ریپ ہوتا ہے, جو اگر رات کے 3 بجے بھی کسی اسٹوڈنٹ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کی ماں یا باپ کو 10 لاکھ روپے کی بھی سرجری کی ضرورت پڑ جائے, تو ہمارا 24/7 ہیلپ لائن ہے جو اس کو ایڈمٹ بھی کراتی ہے, سرجریز بھی کراتی ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر اسٹوڈنٹ گائیڈنس کاؤنسلر جو ہیں, گائیڈنس کاؤنسلرز جو ہیں وہ سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اس کے علاوہ ان کی ٹرانسپورٹ, ان کی اگر ہاسٹل ہے یا میس ہے یا اور جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا. ویکلی کلینکس ہوتے ہیں ہمارے یہاں فری آف کاسٹ, جس میں ایکچوئل ڈاکٹر بیٹھی ہوتی ہیں ہمارے پے رول پہ, وہ آ کے ان سے ملاقات کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو سب یعنی ہمارا آپ کاسٹ اور ہولسٹک سپورٹ سب ملا کے آئی تھنک 15 یا 17% بنتا ہے. اوکے, اینڈ آئی تھنک دیٹ از انڈر جو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. دیکھیں اسٹینڈرڈ جو ہے آپ کاسٹ وہ تو آپ کا 15-16% ہوتا ہے پی سی بی کے تحت, ہمارا وہ 9% ہے, 9 اور 10% ہے, کیونکہ ہماری باقی تو جیسے میں نے آپ سے کہا وہ تو اسٹوڈنٹ سپورٹ ہے, وہ آپ کاسٹ کا حصہ ہے نہیں. رائٹ, صحیح. اچھا, سو میں جسٹ ٹو ریپ دس کانورزیشن اپ, آئی ووڈ لائک اس ٹو زوم آؤٹ اینڈ لک ٹوورڈز دا فیوچر فار اے منٹ. سو پاکستان کا یوتھ, جیسے ہم نے بات کی ابھی 50% اٹس یوتھ. سو پاکستان کا یوتھ بلج ہماری ایسٹ ہے یا لائبلٹی, اف آئی ٹاک اباؤٹ اٹ ان دا نیکسٹ 10 years؟ بہت اچھا بھی سوال ہے, مشکل سوال بھی ہے. میں اس سے سٹارٹ کروں گا کہ اس وقت آپ کا میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ جیسے اس سال کا تقریباً 7 لاکھ اسٹوڈنٹس یہاں سے گئے باہر, ٹھیک ہے, اور تقریباً 70 لاکھ بچے پیدا ہوئے اس سال. 7 لاکھ گئے اور 70 لاکھ بچے پیدا ہوئے, تو برین ڈرین تو ہو نہیں سکتا کبھی بھی, کیونکہ ہم ماشاءاللہ ایک ہی چیز میں خود کفیل ہیں اور وہ ہیں پروڈکشن میں بچوں کی. تو آپ کا انشاءاللہ برین ڈرین تو کبھی ہوگا نہیں. اچھا, یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ کا برین ڈرین کو آپ سائڈ میں کر دیں, اور بلکہ آپ کا برین ڈرین سے ہی اس وقت پاکستان چل رہا ہے, جو آپ کا فارن ریمیٹنسز آ رہی ہیں اور جو ڈونیشنز آ رہے ہیں. اوکے, اب آ جائیں جو باقی کا آپ کا جو یوتھ کا جو آپ نے کہا کہ جتنا ہیوی لوڈ ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ میں اور آپ انفارچونیٹلی ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, جیسے ہم ڈال رہے ہیں, جیسے آپ ڈال رہی ہیں, اور اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ہم شاید ایک بچے کو یا 10 بچوں کو ٹرانسفارم کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اور اس سے ہماری دنیا اور آخرت تو سنور جائے گی. شاید پاکستان ایز اے نیشن نہیں سدھر پائے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کو اسٹیٹ کا ساتھ چاہیے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, آپ حیران ہوں گی. ہمارے پاس ایک ڈونر آیا, یہ ریسنٹ بات بتا رہا ہوں, اس نے کہا کہ جو گورنمنٹ دے گی میں اس کو میچ کروں گا ہائر ایجوکیشن میں. اوکے, بینگ دا لارجسٹ اسکالرشپ پروگرام ان دا کنٹری, I have not been able to convince anyone in the relevant departments کہ جی آپ اتنے پیسے ڈالیں تو اتنے پیسے وہاں سے بھی ڈالیں گے, اور کیونکہ ایجوکیشن انفارچونیٹلی پرائرٹی آئٹمس میں نہیں ہے. اگر ہوتی تو 0.8% پہ ہم نہیں کھڑے ہوتے بجٹ میں. تو باہر والے بھی آپ کے ساتھ ہاتھ
ملانے کو تیار ہیں, مگر آپ کی آئی تھنک آپ کا فوکس کہیں اور ہے. تو جو آپ کا سوال ہے اس کا دو طرفہ جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, ایک ہماری ذمہ داری ہے ایز انڈیویجولس, اور ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی اسٹیٹ کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ اسے ڈی مورلائز ہوں, دعا کریں کہ انشاءاللہ کل کو اچھا وقت بھی آئے, لیکن آپ اور میں اگر نہیں کرتے نا تو اس کا تو کوئی اسکیپ نہیں ہے, اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور میں صرف ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایجوکیشن میں واقعی کام کر رہے ہیں وہ خدا را ریسرچ کریں, وہ امپیکٹ کی طرف جائیں. ایسے ایسے اسکول چل رہے ہیں 25 سالوں سے, جو کہ 25 سال میں آج تک 25 بچے ان کے پاس نہیں وہ دکھا سکتے کہ وہ کہیں پہنچے ہیں, اور کروڑا اربا روپیہ لوگوں کا لے کے خرچ کر چکے ہیں. تو میں صرف ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں کویسچن نہیں کر رہا ان کی سنسیریٹی کو یا ان کی ایفرٹس کو, میں صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس وقت اس ملک میں, وہ خدا کے لیے ریسرچ بیس کریں, امپیکٹ بیس کریں, اور صحیح بچے پہ لگائیں پیسہ. ہم ایموشنس میں بہہ جاتے ہیں, اور یہ ہمارے سے پوچھا جائے گا جب ہم ڈونر سے پیسے لیتے ہیں نا, تو ہم اس کو اپنا مشنس پڑھ کے سناتے ہیں, اور اس مشن میں جو آپ کا سلیکشن آف بینیفیشری ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. وہ کیسے کہ اگر آپ سوچیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی میں لیٹ سے کہ پروفیشنل بناؤں گا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے کسی بالکل ہی لو پوٹینشیل اسٹوڈنٹ کو لے لیا, وہ کتنے نیڈی کیوں نہ ہو, وہ کتنی اس کی ایموشنل اسٹوری کیوں نہ ہو, بٹ آپ کو اپنے مشن سے سنسیئر رہنے کے لیے آپ کو کرول چوائسیز کرنی پڑیں گی. آپ کو فیلڈ بھی صحیح سلیکٹ کرنی پڑے گی, آپ کو بچہ بھی صحیح سلیکٹ کرنا پڑے گا, چاہے دوسرے کی طرف آپ کو کتنی ایموشنل انکلینیشن کیوں نہ ہو, اور تبھی آپ کا امپیکٹ آئے گا, تبھی آپ کا رزلٹ آئے گا. جب آپ ایک دفعہ تھوڑا سا ویجیلنٹ ہو جائیں گے نا ان چیزوں میں, تو آپ دیکھیں گے کہ امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. I think I completely agree with the last point کہ we are very empathetic and we do, ہم وہ جذبات میں بہہ جاتے ہیں, تو وی ڈونٹ ریئلائز کہ وہ جذبات میں بہہ جانا ان دی اینڈ, چلو ہمارا اپنا جو لگایا ہوا پیسہ ہے وہ تو ضائع ہوگا ہی, ساتھ میں وہ بچہ جو بیچارہ 2-3 سال بھی کوشش کرتا رہے وہ وہاں نہیں پہنچ پائے گا. سو اگین یہاں پر اسکلڈ لیبر کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ اٹ از کنسیڈرڈ ویری کہ نہیں بہت لو لیول کی کام ہے یہ, لیکن آئی تھنک اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں پروموٹ کرنا چاہیں تو اٹس اے گیم چینجر فار دا یوتھ ایز ویل. زیادہ آپ کا بلکہ اسکل کی طرف آپ کو زیادہ جانا پڑے گا, لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ پھر آپ بیسٹ اسکل ٹریننگ سینٹرز کے پاس جائیں. آپ پھر کمپرومائز دیکھیں, کوالٹی میں کمپرومائز کبھی نہیں ہونا چاہیے. میں بس یہ کہہ رہا ہوں, چاہے آپ اے سی کا ٹیکنیشین بنا رہے ہوں, چاہے آپ کمپیوٹر کا ٹیکنیشین بنا رہے ہوں, یا کوڈنگ یا اور چیزیں, یا آپ پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہوں, آپ نے جہاں کوالٹی کمپرومائز کری آپ کا امپیکٹ کمپرومائز ہوگا. True. So Umar, one last message that you would like to give via Hustle to our audience who might be watching you for the very first time and they are getting to know Orange Tree Foundation for the very first time. میرا صرف یہ اپیل ہے کہ آئیں, ہم سے ملیں, ہماری بات سنیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ او ٹی ایف پاکستان میں ایک نئی سوچ کے ساتھ آیا ہے کہ جس میں مانگنا یا اس کو خیراتی اسپتال یا خیراتی ادارے کی لائن میں لگانے کے بجائے ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 کو نکال لو اور ان کو اس قابل بنا دو کہ انشاءاللہ وہ 2 اور کو نکال لیں. اٹ از آل اباؤٹ دیٹ. If you believe in this, then come have a conversation with us, know the program, observe the program. We will be transparent, and if you believe in the cause eventually, to become part of OTF. It is not my OTF, it is not your OTF, it is for Pakistan's future, and I guess this is the only way کہ آپ وہ تعلیم دے دیں جس سے اس کی زندگی تبدیل ہو جائے. تو بس میری اپیل یہی ہے آپ کے تھرو کہ آئیں, جانیے, اور جب تک نہ شامل ہوئیے, جب تک آپ بلیو نہ کریں یا آپ کو اعتماد نہ ہو ہم پہ اور ہماری ٹیم پہ, لیکن جب اعتماد ہو تو اپنا تھوڑا سا حصہ ضرور ڈالیں, اور اس میں آپ کسی طرح بھی ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں. آپ بچوں کی مینٹرنگ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے اسکالرشپ انٹرویوز کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ اگر باہر ہیں کہیں ملک سے اور آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں تو ہمارے جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں.
اگر آپ باہر کسی اسپتال میں کام کرتے ہیں تو آپ ہمارے میڈیکل سائڈ کے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کہیں سی اے یا آپ اے سی سی اے کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. سو اٹ از آل اباؤٹ ہیلپنگ ان اینی وے پاسبل. As little as possible. بالکل. کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ کھانے والے یا کھانا مانگنے والے کم ہوں گے, نہ آپ کا ویلفیئر ورک کم ہوگا, بٹ آپ کو ایونچولی ڈونرز بنانے پڑیں گے. آپ کو ڈونرز کی تعداد بڑھانی پڑے گی, آپ کو دینے والوں کی تعداد بڑھانی پڑے گی. اور اس کے لیے اگر آپ ایک بھی بچہ ہمارے ساتھ مل کے, میں یہ بھی جو ہے آفر دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ پارٹنر کرنا چاہتے ہیں, we will give half of the amount and you give the other half, and let's create some synergy to help more people to reach out to more students. True. Well, I hope we are able to get this message out there. Inshallah. And I wish all the best to OTF. You are doing an amazing job, and Thank you. very good luck, and thank you once again for joining us. بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ.